اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. درود پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، صاحبان ایمان و تقوی، عزاداران امام حسین علیہ السلام اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میری آج اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن عظمت والدین ہے. میری گفتگو کا موضوع والدین کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو کتنی عظمت عطا کی ہے. اور میرا آج اس ٹاپک کا انتخاب کرنے کا مقصد یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل کے ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ یورپین کلچر فالو کرتی ہے. وہ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہاں پر سارے نوجوان بیٹھے ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری اس گفتگو پر توجہ کیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم والدین کی نافرمانی یعنی آقے والدین جیسے گناہ میں شامل ہو جائیں. سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ آقے والدین جو میں نے لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب والدین کی نافرمانی کرنا ہے. یعنی آپ کے والدین آپ کو کوئی حکم دیں اور آپ اس پر عمل نہ کریں تو آپ آقے والدین میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہاں میں بتانا چاہوں گی کہ آقے والدین میں مبتلا ہونے کے لیے کوئی شرعی صیغہ نہیں ہے کہ آپ کے والدین آپ کو سلیکٹڈ ورڈز کہیں گے، کچھ مخصوص الفاظ کہیں گے تو آپ اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. بلکہ جب بھی آپ کوئی ایسا عمل کریں یا جب بھی آپ کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس سے آپ کے والدین کو اذیت پہنچے، آپ کے والدین کو تکلیف ہو، تو آپ کے والدین جیسے گناہ میں شامل ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اگر آپ کوئی ایسا حرکت نہ بھی کریں، اگر آپ صرف اپنے والدین کو ایک غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. جس طرح سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے ظلم کرنے پر ان کو غصے کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اب یہاں پر توجہ کیجیے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے والدین کے ظلم کرنے پر ان کو غصے کی نگاہ سے دیکھے، اگر ظلم کرنے پر یعنی اس کے والدین اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو کسی وجہ سے اس پہ غصہ کر رہے ہیں اور وہ تب اپنے والدین کو غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو جب اس کے والدین اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوں گے، اس کے والدین اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں گے، تب اگر کوئی اپنے والدین کو غصے کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کا کتنا سخت عذاب ہوگا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. قرآنی آیات، رسول خدا کی احادیث، امام علی، امام صادق اور امام رضا کی احادیث کے مطابق
والدین کی نافرمانی کرنا گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے بچے اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے والدین سے برے لہجے میں بات کرتے ہیں، اور اگر وہ بدتمیزی نہیں بھی کرتے تو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ جیسے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، بچے موبائل فونز، لیپ ٹاپ، آئی پیڈز اس طرح کی چیزوں پر لگے ہوتے ہیں اور اپنے والدین کو توجہ ہی نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے وہ آگے والدین جیسے گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارے والدین کو تکلیف پہنچے، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں بہت مشکلات کے ساتھ پالا ہے۔ ہمارے والد ہمارے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، وہ نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، وہ دن رات صرف ہمارے لیے محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری والدہ نے بھی ہماری بہت مشکلات کے ساتھ، بہت پریشانیوں کے ساتھ ہماری پرورش کی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ درود پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے متعلق، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کیونکہ اس کی ماں نے اس کا وزن اٹھایا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے حمل کیا ہے، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، مشکلات پر مشکلات کے ساتھ، پریشانیوں پر پریشانیوں کے ساتھ، اذیتوں پر اذیتوں کے ساتھ، تکالیف پر تکالیف کے ساتھ، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے والد نے بھی ہمیں بہت تکالیف کے ساتھ پالا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی، درود پڑھیں محمد والے محمد کے سامنے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ ایک مرتبہ ایک باپ تھا، وہ اپنے بچے کو میلے میں لے گیا۔ میلے کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، وہاں پر بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، سٹالز لگتے ہیں، بہت نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت رش ہوتا ہے میلے میں۔ تو ایک باپ اپنے بچے کو میلے میں لے گیا۔ اب اس کا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چل رہا تھا اور میلے میں واقعاً بہت رش تھا، تو وہ بچہ ایک مرتبہ رش کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ بچہ روتا ہوا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا، اگر آپ نے مجھے اپنی گود میں نہ اٹھایا تو میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے رون دیا جاؤں گا۔ اس کا باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ بچہ ابھی بھی بے چین رہتا ہے، ابھی بھی وہ بے چینی میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے باپ کو کہ بابا، مجھے ابھی بھی میلے کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس کا باپ اسے اوپر اٹھا لیتا ہے، وہ پھر یہی کہتا ہے کہ بابا، مجھے اتنے بڑے میلے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کا باپ اسے اور اوپر اٹھا لیتا ہے، وہ پھر یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا باپ پھر اسے اور اوپر اٹھا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا باپ اپنے بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتا ہے۔ اب اس کا بچہ دور دراز تک کی چیزیں دیکھنا شروع ہو گیا تھا، اسے دور دور تک میلے میں تمام چیزیں نظر آنے لگی تھی۔ اب ایک مرتبہ اس بچے میں غفلت آ جاتی ہے، وہ بچہ غفلت میں آ جاتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے، وہ اپنے باپ کے کاندھوں پر کھڑا ہو کر چھلانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا، آپ کو وہ فلاں چیز نظر آ رہی ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہتا ہے کہ بابا، مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے
کہ بابا آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ اب پھر ایک مرتبہ وہ بچہ بہت ہی غرور کے انداز میں باپ سے کہتا ہے کہ بابا میں وہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں کہ جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ اب اس کا باپ کیا جواب دیتا ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا ذرا سنبھل کر بات کرو۔ یہ جو آپ کو دور دراز تک کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہے یا آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہے جو آپ کو دور دراز تک کی چیزیں نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے آپ کو خاک سے اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے۔ میں نے آپ کو خاک سے زمین سے اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آج اگر ہمیں اپنے والدین سے زیادہ ٹیکنالوجی یوز کرنی آتی ہے، ہمیں اپنے والدین سے زیادہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور اس طرح کی چیزیں یوز کرنی آتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایبلٹی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں بہت اذیتوں کے ساتھ پالا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اپنے اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ جو ساری چیزیں، ہمارے پاس یہ ساری کوالٹیز جو ہم اس طرح ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہن علی وہن، کہ ہمارے والدین نے ہمیں بہت اذیتوں کے ساتھ پالا ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں بہت تکالیف کے ساتھ پالا ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں بہت اذیتوں کے ساتھ، بہت مشکلات کے ساتھ پالا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں اپنے کاندھوں پر کھڑا کر لیا اور خود نیچے رہ گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ، کہ تمہارے والدین نے تمہیں مشکلات کے ساتھ پالا ہے، تمہارے والدین نے تمہیں اذیتوں کے ساتھ پالا ہے، تمہارے والدین نے تمہیں تکالیف کے ساتھ پالا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں اپنے کاندھوں پر کھڑا کر لیا اور خود نیچے رہ گئے، اور کچھ تو اتنا نیچے رہ گئے کہ قبر کی آغوش تک چلے گئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں آج ہمارے پاس جو بھی ہے یہ ہمارے والدین کی بدولت ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے متعلق۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے اس کا وزن اٹھایا ہے مشکلات پر مشکلات کے ساتھ۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری کیا ذمہ داری بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی، کہ اب تم میرا شکر ادا کرو، اب تم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں والدین جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی، کہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو بس مومنین کرام، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارے والدین کو تکلیف پہنچے، جس سے ہمارے والدین کے حق میں احسان فراموشی ہو۔
کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی نافرمانی کرنے سے بچیں. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم اجمعین. یہاں پر میں آپ سب کی توجہ ایک بات کی طرف کرانا چاہوں گی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی کتنی اہمیت بتائی ہے، ایک معمولی سی ماں کی کتنی اہمیت بتائی ہے کہ رسول خدا بھی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اب ایک عام سی ماں کی، ایک معمولی سی ماں کی اتنی اہمیت ہے، اتنی عظمت ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اس ماں کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنی عظمت ہوگی کہ جس کے قدموں کے نیچے جوانان جنت کی جنت ہے. یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک عورت کو معاشرے میں 3 اعتبار سے عزت دی جاتی ہے. پہلا کہ جب وہ کسی کی بیٹی بنتی ہے تو عزت کا سبب بنتی ہے. دوسرا جب وہ کسی کی زوجہ بنتی ہے تو عزت کا سبب بنتی ہے. تیسرا کہ جب وہ کسی کی ماں بنتی ہے تو عزت کا سبب بنتی ہے. بیٹی اس طرح سے عزت کا سبب بنتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں، اور جس شخص نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر لی وہ باپ جنت کا حقدار کہلائے گا. ایک زوجہ اس طرح سے عزت کا سبب بنتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک زوجہ اپنے شوہر کا ایمان مکمل کرتی ہے. اور ایک ماں اس طرح سے عزت کا سبب بنتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اب یہاں پر میں اس حدیث کی وضاحت کرنا چاہوں گی تھوڑی سی کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت ماں کے شوز کے نیچے ہے یا ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. کچھ بچے اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، وہ ماں کے پاؤں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے یا ماں کے شوز میں جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں کے اختیار میں جنت ہے. ایک ماں اگر چاہے تو اپنے کردار سے اپنے بچے کو جنتی بنا سکتی ہے، اور اگر ایک ماں ہی چاہے تو اپنے کردار سے اپنے بچے کو جہنمی بنا سکتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. اب یہاں پر میں اس حدیث کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ ایران میں ایک شخص کو پھانسی دی گئی. تو اس شخص کو جب پھانسی پہ چڑھانے لگے، اس کو پھانسی ہونے لگی، تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری ماں کو بلا دیا جائے. لوگوں نے اس کی ماں کو بلا دیا. اب جو وہ پھانسی پہ چڑھنے والا تھا اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی تھیں، تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں آگے آؤ. اس کی ماں آگے ہو گئی. اس نے کہا ماں اور آگے آؤ. اس کی ماں اور آگے ہو گئی. اس نے کہا ماں اور آگے آؤ. اس کی ماں اور آگے ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی ماں کا کان اپنے بچے کے منہ کے بالکل سامنے آ گیا. اب لوگوں کو لگا کہ ضرور مرنے کا وقت ہے، پھانسی چڑھنے لگا ہے، ضرور اپنی ماں کو پیار کرنا ہوگا یا کوئی بات کرنی ہوگی. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ماں کے کان پر دانت کاٹ دیا.
اب جب اس کی ماں درد کی وجہ سے چیخی، اس کی ماں نے چلانا شروع کیا جب درد کی وجہ سے، تو لوگوں نے کہا کہ اے بدبخت شخص، تم ابھی پھانسی پر چڑھنے والے ہو، تم ابھی مرنے جا رہے ہو، تم مرنے سے پہلے یہ گستاخی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مرنے سے پہلے یہ گستاخی کیوں کی؟ تو پھر اس شخص نے اپنا ماجرا سنایا۔ اس شخص نے کہا کہ جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تو ایک انڈا چرا کر لایا تھا، اس وقت میری ماں خوش ہوئی تھی، پھر اسی کے بعد میں ایک مرغی چرا کر لایا تھا تو میری ماں نے مجھے شاباشی دی تھی، پھر میں ایک بکری چرا کر لایا تو میری ماں نے میری واہ واہ کی تھی، پھر جب میں ایک بھینس چرا کر لایا تو میری ماں نے میرا ماتھا چوما تھا۔ اگر جب میں بچپن میں ایک انڈا چرا کر لایا تھا تب میری ماں نے میرے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا ہوتا، پھر جب میں مرغی چرا کر لایا تھا تب میرے منہ پر 2 تھپڑ لگا دیے ہوتے تو کبھی بھی میں بکری چوری کرنے کی ہمت نہ کرتا، اور جب میں بکری چوری کرنے کی ہمت نہ کرتا تو کبھی بھی میں بھینس چوری نہ کرتا، اور کبھی جب میں بھینس چوری کرنے کی ہمت نہ کرتا تو کبھی بھی میں اونٹ چوری نہ کرتا، اور جب میں اونٹ چوری ہی نہ کرتا تو نہ میرا اونٹ کے مالک سے مقابلہ ہوتا اور نہ ہی میں اس کا قتل کرتا۔ یعنی کہ میرے اس مقام پر، میرے اس جگہ پر کھڑے ہونے میں جتنا میرا کردار ہے، جتنا میرا قصور ہے، اتنا ہی میری ماں کا بھی قصور ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک ماں اگر چاہے تو اپنے کردار سے اپنے بچے کو جنتی بنا سکتی ہے، اور اگر ایک ماں ہی چاہے تو اپنے کردار سے اپنے بچے کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر، خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ اب میں آپ سب کے سامنے بیان کر رہی تھی کہ ایک عورت کو معاشرے میں 3 اعتبار سے عزت ملتی ہے۔ پہلا کہ جب وہ بیٹی بنتی ہے تو باپ کے لیے رحمت کا سبب بنتی ہے، دوسرا کہ جب وہ بیوی بنتی ہے، زوجہ بنتی ہے تو شوہر کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے، تیسرا کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو اولاد کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔ تو کیا عظمت ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی کی۔ بی فاطمہ کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ ایک عورت، ایک ماں، ایک بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اب جناب سیدہ رحمت بنی تو کس کے لیے بنی؟ آپ رحمت بنی تو کس نبی کے لیے بنی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محمد ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب تمام جہان کے لیے جس شخص کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس کے لیے جس ہستی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ جو دوسرے اعتبار سے معاشرے میں ایک عورت کو عزت دی جاتی ہے وہ زوجہ ہے، کیونکہ ایک زوجہ اپنے شوہر کا ایمان مکمل کرتی ہے۔ اب جناب سیدہ نے ایمان مکمل کیا تو کس کا کیا؟ آپ نے ایمان مکمل کرتی ہیں تو کس کا ایمان مکمل کرتی ہیں کہ جس کے لیے خود رسول خدا فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلی،
کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب جناب سیدہ نے ایمان مکمل کیا تو اس ہستی کا کہ جس کے لیے خود رسول خدا نے فرمایا کہ علی کل کے کل ایمان ہے. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجمعین. اب ایک عورت کو جو تیسرے اعتبار سے معاشرے میں عزت ملتی ہے وہ ایک ماں کا کردار ہے. اب ایک ماں اپنے بچے کے لیے جنت، ایک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب جناب سیدہ کی عظمت دیکھیں کہ آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو کن شہزادوں کی کہ جن کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اب جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جس ہستی کے قدموں کے نیچے ہے اس ہستی کا نام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. جتنا بلند نام ہے اتنا بلند جواب دیجیے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اگر آپ مجھے جواب نہیں دیں گے میں یہی نعرہ لگاتی جاؤں گی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. یہ محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجمعین. تو بس مومنین کرام، میری اس گفتگو کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے والدین کو تکلیف پہنچے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. آپ نے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم